بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام نگار ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی شادی کو لے کر بڑے ارمان تھے، اور جب میری شادی ہوئی تو شادی کی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میرے دل سے آج بھی یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا دشمن کی بیٹی کو بھی ایسا نصیب نہ دے، کیونکہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ 2 جون کی گرم ترین رات تھی جب میں شادی ہو کر اپنے سسرال پہنچی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ سب کچھ ہی میری من مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ سسرال میں میرا ویلکم بھی بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ پھر میری نند مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ آپ ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، جب بھائی ہمیں دروازہ رکائی کے پیسے دیں گے تب ہم انہیں آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی، کیونکہ بہنوں کا بھائیوں پر بڑا حق ہوتا ہے، اور اگر میری نندیں اپنے بھائی سے اس موقع پر پیسے وصول کرنا چاہتی تھی تو یہ ان کا حق تھا۔ اور پھر میری نند تو میرے ساتھ اسکول میں بھی پڑھاتی تھی۔ ہماری کافی اچھی بات چیت تھی۔ اپنے بھائی سے میرا رشتہ بھی اسی نے ہی کروایا تھا، اسی لیے مجھے اس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور جہاں نظر ڈالو وہاں پھول ہی پھول تھے۔ میرے سسرال والوں نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہونے والی تھی۔ میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اپنے آپ کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، یا شاید دلہن بن کر ہر لڑکی پر ایسا ہی روپ چڑھتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے میں نے خود کو دوپٹے سے آزاد کیا اور دوپٹہ بستر پر ڈال دیا، اور پھر غور سے خود کو دیکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنے شوہر کے دل میں اتر جاؤں۔ خود پر ایک بھرپور نظر ڈالنے کے بعد میں نے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کیا اور اپنی لپسٹک کو مزید گہرا کر دیا، اور پھر جان بوجھ کر میں نے اپنے بلاؤز کی ڈوریوں کو بھی کچھ ہلکا کر کے اپنے وجود کے نشیب و فراز کو مزید نمایاں کیا تھا، تاکہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے۔ میری بڑی خالہ کی بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر پہلی ہی رات شوہر کو قابو کر لیا جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب بیوی جوان اور حسین ہو تو وہ اپنی جوانی سے شوہر کو پوری طرح جیت سکتی ہے۔ اپنی خالہ کی بیٹی کی یہ بات میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، اور خود کو اپنے شوہر کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ یہ سب کر کے میں نے آئینے میں اپنے وجود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ میں اپنے شوہر پر پوری طرح قیامت ڈھانے کو تیار تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرا حسن دیکھ کر پوری طرح اپنا آپ ہار بیٹھے گا، اور پھر ساری زندگی کے لیے میرا غلام بن جائے گا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے بستر پر پاؤں لمبے کر کے سکون سے بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی تاکہ میرے شوہر کو لگے کہ میں نے آرام کی خاطر اپنا گھونگھٹ وغیرہ اتارا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ اندر آنے والا میرا شوہر نہیں بلکہ میرا 8 سالہ دیور ارشد تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مسکراتے ہوئے میرے پاس چلا آیا تھا۔ میں ایک دم ہی جھچکی تھی، کیونکہ میرا دوپٹہ کافی دور پڑا ہوا تھا اور میرا حلیہ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب کمرے میں میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے لاپرواہی برتی تھی، لیکن اب ارشد کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مگر میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں بالکل نارمل ہوں، اور اپنے شوہر پر کوئی تاثر نہ آنے دیا تاکہ ارشد اس بات کو زیادہ محسوس نہ کرے۔ مگر ارشد نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈال لی اور پھر کہنے لگا کہ بھابی، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، مجھے بالکل آپ جیسے ہی دلہن چاہیے۔ اس کی بات سن کر خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اکثر بچے دلہن کو دیکھ کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کی بات کا زیادہ اثر نہ لیا۔ مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے؟ اس نے میری گردن پر انگلی لگائی اور کہنے لگا کہ آپ کو تو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے۔ اس کی اس حرکت پر میں جھینپ گئی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ آج گرمی بہت ہی زیادہ ہے، میری بھی طبیعت بہت ڈنڈال ہو رہی ہے۔
اس نے مجھے ٹیشو پیپر پکڑا دیا اور پھر کہنے لگا، بھابھی میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتا ہوں، اور پھر خود ہی دوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ڈال دیا۔ سچ میں مجھے بہت ہی زیادہ شرم آ رہی تھی۔ ویسے تو میرا دیور ایک 8 سال کا بچہ تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس طرح دیکھ کر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آئے ہوں گے۔ وہ بھی کچی عمر میں تھا، یہی سوچ کر میں تھوڑا پریشان بھی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وہ جوس کا گلاس سنبھالتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا، اور پھر اس نے جوس کا گلاس مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پی لیں، اس سے آپ کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، مگر میں نے خاموشی سے گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گرمی واقعی بہت شدید تھی۔ جیسے جیسے میں نے شربت حلق سے اتارا، میرے اندر ٹھنڈ پڑنے لگی۔ ارشد میرے سامنے بستر پر بیٹھا بہت ہی گہری اور دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بھی پوری طرح چمک رہی تھی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ تمہارا بھائی کب آئے گا، کب تک میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ارشد سے ایسا کوئی بھی سوال کرتی۔ ارشد مجھ سے باتیں کرتے کرتے میری چوریوں سے کھیلنے لگا۔ ایک دم ہی اس نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہنے لگا، آپ کے پاس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ میرے قریب ہو کر خوشبو سونگھ رہا تھا اور مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ مجھ سے بات تک نہیں کی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہوا کہ وہ میرے سینے سے لگ گیا۔ کس کر اس نے اپنے بازو سے میری کمر کو دبوچ لیا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن میں اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ہاتھ بھی پوری طرح میرے قابو میں نہیں تھے۔ مجھے ٹھیک طرح سے اس کی کوئی بات سنائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ میں پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی بوجھل پلکیں کھولی۔ اب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہو۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلا منظر مجھے دکھائی دیا وہ میرے سر کے اوپر پھولوں کی بنی چھت تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ گہرے سرخ رنگ کی بیڈ شیٹ بستر پر بچھی ہوئی تھی، جو آدھی سے زیادہ ڈھلک گئی تھی، اور اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا کہ آج میری سہاگ رات تھی، کیونکہ یہ چادر میں نے شادی کی رات کے لیے خاص طور پر اپنی پسند سے خریدی تھی۔ میں جہیز میں چند ایک چیزیں ہی تو لائی تھی، کیونکہ میں بہت ہی غریب گھرانے سے تھی۔ یہ جہیز بھی میں نے اپنی تنخواہ کے پیسوں سے ہی جوڑا تھا۔ میرا دماغ پوری طرح تو کام نہیں کر رہا تھا، بس کچھ تھوڑا بہت مجھے یاد آ رہا تھا کہ رات میری شادی ہوئی تھی اور میں دلہن بن کر اس کمرے میں آئی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ہی دولہا کی بجائے میرا 8 سالہ دیور ارشد کمرے میں آیا تھا۔ میں نے ذہن پر مزید زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ ارشد میرے لیے جوس لے کر آیا تھا، اور اس نے بہت محبت سے مجھے جوس کا گلاس پکڑا کر اصرار کیا تھا کہ میں جوس پی لوں۔ اس کے بعد وہ میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں گہری نیند میں چلی گئی تھی، اور اب جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں اپنے عروسی لباس میں نہیں تھی، بلکہ جو لباس میں نے پہن رکھا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایک سرخ رنگ کی جالی دار نائٹی تھی، جس میں میرا پورا وجود نیم بھرنا تھا، اور میرا عروسی لباس بستر سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد تھی کہ میں نے اپنا جوڑا خود تبدیل نہیں کیا تھا۔ بستر پر ایک طرف میری اتری ہوئی چوڑیاں اور جولری بھی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے کپڑے کیسے اور کب تبدیل ہو گئے۔ میری جولری کس نے اتاری، کیونکہ مجھے تو یہی یاد نہیں تھا کہ میرا شوہر کمرے میں کب آیا۔ لیکن جب میں نے اپنا حلیہ اس طرح کا پایا تو میں خود بخود ہی شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے نیند میں پا کر میرے شوہر نے میرے کپڑے بدلے ہوں۔ میں ایک دم ہی شرم سے سرخ پڑ گئی تھی، لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی۔ جب میرے حواس کچھ ٹھکانے آئے اور میں نے سائیڈ لیمپ جلایا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں تو اپنے 8 سالہ دیور کے ساتھ ہی بستر پر۔ ایک دم ہی میرا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔
بے ساختہ ہی مجھے رات والی اپنی دیور کی حرکتیں یاد آئی، جس طرح وہ میرے قریب ہوا تھا اور پھر اس نے مجھے کس کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے 8 سالہ دیور کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ نیند میں سے اٹھ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصے میں پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ میری بات کے جواب میں اس نے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئی۔ کہنے لگا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں رات آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا دیا، جسے کھا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرا شوہر کہاں گیا؟ وہ رات کے کمرے میں کیوں نہیں آیا؟ اور میرا دیور میرے بستر پر کیا کر رہا تھا؟ میں غصے کے عالم میں اپنے دیور پر چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نیم برہنہ نائٹی میں بستر پر اس کے 8 سالہ بھائی کے قریب بیٹھی تھی اور میں نے اس کے بھائی کا گریبان پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا بھائی ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دیں بھابھی، میں مجھے جانے دیں۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میں نے جلدی سے اس کا گریبان چھوڑا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بہت نامناسب حلیے میں ہوں۔ میں رونے لگی اور اپنے شوہر کو میں نے ساری بات بتائی کہ کس طرح رات کو اس کے بھائی نے مجھے شربت پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنے ہوش کھو دیے۔ جب ہوش میں آئی تو میرا شادی کا جوڑا بستر سے نیچے پڑا ہوا تھا اور میں اس بےہودہ نائٹی میں تھی۔ اس کا بھائی میرے ساتھ بستر پر موجود تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے شوہر کو یہ بھی بتایا کہ اس کے بھائی نے رات میرے ساتھ کس قسم کی حرکتیں کی تھی۔ میری بات سن کر میرے شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تم میرے معصوم بھائی پر اتنے گھٹیا الزامات کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ تو صرف 8 سال کا ہے، نہ ہی وہ تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے کوئی دوا دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کہیں سے ایسی نائٹی آ سکتی ہے جو وہ تمہیں پہنا دے۔ دوسری بات، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے جو بن ماں کے پلا بھرا ہے۔ کل رات بھی وہ یہی کہہ کر تمہارے پاس کمرے میں آیا تھا کہ مجھے بھابھی کی صورت میں میری ماں مل گئی ہے، اور آج تم اس پر ایسے الزامات لگا رہی ہو۔ رات میں کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں بیٹھا تھا اور پھر تھکن سے شاید مجھے نیند لگ گئی تھی، اس لیے کمرے میں نہیں آ سکا، اور اب جب کمرے میں آیا ہوں تو تمہارا یہ روپ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی اتنی گھٹیا لڑکی سے ہوگی، جو شادی کی پہلی رات ہی میرا گھر برباد کرنے پر تل جائے گی۔ شوہر کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلی ہی رات مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے میری کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ان کی نظر میں ان کا 8 سالہ بھائی نہ صرف معصوم تھا بلکہ قابل بھروسہ بھی تھا۔ اس شور شرابے میں میری نند بھی چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا تھا اور پھر اپنی نند کو روتے ہوئے ساری بات بتائی تھی۔ وہ بھی مجھے ہی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اتنا چھوٹا بچہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی کمرے میں نہیں آئے اور تم نے بے صبر ہو کر میرے چھوٹے بھائی کو ہی؟ اتنا کہہ کر میری نند خاموش ہو گئی تھی اور میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میرا چھوٹا دیور اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھابھی نے خود مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ یہیں سو جاؤں، اسی لیے میں بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ بھابھی کے کپڑے کس نے بدلے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح رونے لگا۔ میرے شوہر نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر غصے میں مجھ سے کہنے لگے کہ اپنا سامان باندھو اور ابھی اسی وقت اپنے گھر دفع ہو جاؤ۔ تم جیسی عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے تو پہلی رات ہی بتا دیا ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ میں اپنی نند کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اور میں پچھلے 4 سال سے ایک ساتھ اسکول میں پڑھاتے آئے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا کردار کیسا تھا۔ جب ہی تو وہ مجھے اپنی بھابھی بنا کر لائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائے گی اور میری مدد کرے گی، کیونکہ وہ کامل سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اپنی ماں کے گزرنے کے بعد اس نے ہی کامل اور چھوٹے بھائی کو پالا تھا۔ لیکن وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، اور پھر میرے شوہر کے زور زبردستی کرنے پر میں نے اپنا سامان باندھ لیا تھا، اور جب میرے گھر والے ناشتہ لائے تو میرے شوہر نے انہیں بھی ذلیل کر کے مجھے ان کے ساتھ ہی روانہ کر دیا۔ میرے گھر والے تو خود بھی حیران پریشان رہ گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
میری اماں کہنے لگی کہ کامل کے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، پھر میں اس سے بات کروں گی، یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ پھر اماں مجھے سمجھانے لگی کہ تمہیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ خاموشی سے اس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے نیند میں کپڑے بدل لیے ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میرے پاس تو ایسی کوئی نائٹی بھی نہیں ہے، اگر میں نے خود بھی کپڑے بدلے ہوتے تو ایسی بیہودہ نائٹی کیسے پہنتی۔ میری بات سن کر اماں بھی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ واقعی ہی میری بات میں دم تھا۔ سارے جہاں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نگار شادی کے اگلے ہی دن سسرال سے واپس لوٹ آئی ہے۔ لوگوں نے بال کی کھال اتارنی شروع کر دی تھی اور ادھورے ادھورے قصے سب کی زبان پر آ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے خود مرچ مسالہ لگا دیا تھا اور میرا کردار دھجیوں میں اڑا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی مجھے بدذات کہہ رہا تھا تو کوئی بد کردار، کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی میری تربیت کو کوس رہا تھا۔ میں نے تو خود کو کمرے میں ہی بند کر لیا تھا، اور پھر جب اس بات کو 4 دن گزر گئے اور رشتہ داروں نے ہمارا جینا مشکل کیا تو میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی اپنے سسرال چلو، کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو نپٹانا ہے۔ تمہارے شوہر اور نند نے تو پلٹ کر بھی کچھ نہیں پوچھا ہے۔ جب رشتہ لینے کے لیے تمہاری نند ہمارے گھر آئی تھی تب تو بڑی میٹھی بن رہی تھی، اب کیسے وہ تم پر اس طرح الزام لگا سکتی ہے۔ اماں نے زبردستی مجھے برقع پہنایا اور میرے سسرال پہنچ گئی۔ میرا شوہر، نند اور چھوٹا دیور تینوں ہی گھر پر موجود تھے۔ پہلے تو میرے شوہر نے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دی، لیکن جب اماں نے ہنگامہ کھڑا کیا تو اس نے ہمیں اندر بلا لیا، اور پھر میری اماں نے میرے شوہر سے کہا کہ جو بھی معاملہ ہے بات چیت سے حل کرو، تمہاری اور ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ میری بیٹی بد کردار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کی بیٹی کو بے حیائی کرتے دیکھا ہے، وہ میرے بھائی کے ساتھ زور زبردستی کر رہی تھی، اور یہی سچ ہے۔ جس طرح کا لباس آپ کی بیٹی نے پہن رکھا تھا، آپ کی تربیت کی بھی اچھی خاصی عکاسی ہو رہی ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی کس طرح کے ہیں یہ مجھے صاف نظر آ گیا ہے، اسی لیے میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے تو میرے معصوم بھائی پر بھی الزام لگا دیا، یہ تو ہماری ہی گھر برباد کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور کہا کامل آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اپنی نند کے پیروں میں بیٹھ گئی اور منت کی کہ فرحت تم ہی کچھ کہو، تم تو جانتی ہو کہ میں کیسی ہوں۔ میری نند نے نفرت سے مجھ سے منہ پھیرا اور کہنے لگی کہ تم اسکول میں بھی چھوٹے بچوں کے اسی طرح قریب ہوا کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ تمہاری محبت کرنے کا انداز ہے، مگر اب مجھے سمجھ آیا کہ تمہارے اندر ہوس بھری ہوئی تھی۔ جب شادی کی رات شوہر کے کمرے میں آنے میں دیر ہوئی تو تم نے دیور کو ہی بستر پر سلا لیا۔ اسکول کے بچوں کو بھی تم اسی طرح گود میں بٹھا کر چوما کرتی تھی نا۔ کتنے ہی بچوں نے دب و لفظوں میں مجھ سے تمہاری شکایت کی تھی کہ تم ان سے عجیب حرکتیں کرتی ہو، مگر میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب تم میرے گھر میں بھی کرو گی۔ میں تو یہ سوچ کر تمہیں اپنے گھر کی عزت بنا کر لائی تھی کہ تم غریب ہو، یتیم ہو، میرے گھر آ کر میری ماں کی جگہ لوگی، میرے چھوٹے بھائی کو بیٹوں کی طرح رکھو گی، لیکن تم نے تو سب کچھ برباد کر دیا، میرے بھائی کی زندگی بھی خراب کر دی۔ فرحت کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، وہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے تو میرے کردار کو منسوخ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی بہن کی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے 3 لفظوں میں فارغ کر دیا تھا، اور میں سکتے کے عالم میں کھری کی کھری رہ گئی تھی۔ مجھ پر قیامت کی گھڑی گزر چکی تھی اور مجھے یقین بھی نہیں آیا تھا۔ میری اماں جیسے تیسے مجھے گھر واپس لائی تھی اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ زمانہ مجھ پر تھو تھو کر رہا تھا۔ میرے سسرال والوں کی باتیں ہر کسی کی زبان پر تھی، ہر کسی نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن میرے نصیب میں موت بھی نہیں لکھی تھی، اس لیے بچ گئی اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ میری وجہ سے اماں نے گھر بدل لیا اور ہم نئے محلے میں شفٹ ہو گئے، لیکن ایسی باتیں کہاں بچا چھوڑتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور پھر لوگ میرے زخم خریدنے لگتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں بھی ایسی بات پھیل گئی کہ میں بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتی ہوں، اور مجھے ٹیچری کی نوکری بھی نہ ملی، تو میں گھر میں ہی بند رہنے لگی۔ ایسے ہی کچھ سال گزر گئے اور پھر ایک روز ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔
اماں بازار گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں ہی دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ دروازے پر میرا سابقہ شوہر کامل کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ میں اسے اکیلے میں گھر کے اندر بلاتی۔ ویسے ہی میں بدنام زمانہ عورت بن چکی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ خدا کے واسطے اب میرا پیچھا چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، مگر وہ نہ مانا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا۔ میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اندر آتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس نے ایک ایسا سچ مجھے بتایا جسے سن کر میں پوری طرح دنگ رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی پسند سے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس کی بہن نے اس کی خوشی کی خاطر میری اور اس کی شادی تو کروا دی، لیکن وہ دل سے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ کبھی اپنے بھائی کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی عمر ہو چکی تھی اور دونوں بھائیوں کی خاطر اس نے اپنی پوری زندگی نکال دی تھی، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا گھر آباد ہو، کیونکہ اس کی خود کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ ملا کر ایک کھیل کھیلا اور مجھے جان بوجھ کر بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی بستر پر سو گیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ہم دونوں ہی گہری نیند میں ہیں تو اس نے خود میرا لباس تبدیل کیا اور اس طرح کا منظر بنایا کہ مجھے لگے کہ اس کا چھوٹا بھائی خراب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب میں اس کے چھوٹے بھائی پر الزام لگاؤں گی تو اس کا دوسرا بھائی میرے خلاف ہو جائے گا۔ وہ پوری طرح اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی اور جیسے تیسے اس نے ہماری طلاق کروا دی، لیکن آج وہ بستر پر پڑی تھی، اسے فالج ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی وہ بول سکتی تھی، نہ ہی بستر سے خود اٹھ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کامل کو سارا سچ بتا دیا۔ اس کا بھائی اپنی بہن کے خاطر ہی مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ فرحت کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ بظاہر اتنی اچھی نظر آنے والی عورت اتنا بڑا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ وہ کیسی بہن تھی جس نے اپنے ہی بھائی کا گھر برباد کر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بس ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا، آپ جا سکتے ہیں، اور میں نے اپنے شوہر کو واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں بہت روئی تھی، کیونکہ فرحت کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ گھر نہیں بسانا چاہتی تھی، لیکن میں ہر ماں بہن بیٹی کو یہ ضرور کہوں گی کہ نئے رشتے جوڑتے وقت اپنی آنکھوں دل دماغ کھلا رکھیں، تاکہ فرحت جیسے لوگوں کے ارادوں کو بھانپ سکیں۔